کتنے نماز میں تو فرائض ہیں 50 کتنے نماز ہیں 50 چوتھے آسمان پہ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے محبوب آپ کی امت نماز یہ ساری نہیں پڑھ سکتے. تو ایک دفعہ پھر اللہ کے حضور کے کتنے نماز معاف ہوئی تھی 5 پھر واپس آئے پھر گئے مختصر کر رہا ہوں لمبا نہیں کرنا 9 سیکنڈ تو لگے نا پہلے آسمان پھر لامکا پھر واپس آئے پھر یعنی 500 سال کی مسافت کو مد نظر رکھیں 9 جگہ بار بار آنے جانے کو بھی ذہن میں رکھیں جنت کے مشاہدات بھی ذہن میں رکھیں جہنم کا دیکھنا بھی مشاہدے میں مد نظر رکھیں اور اللہ کے حضور راز و نیاز کی جو باتیں بھی اس کو بھی مد نظر رکھیں وقت کتنا لگا ہے رات کا حصہ یہ کیسے ممکن ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں اتنا طویل سفر ہو جائے اب ذرا غور کریں اس کا جواب نہیں سنیے اس کا جواب یہ ہے کہ جو وقت ہوتا ہے نا دن اور رات سورج چاند سیارے یہ چلتے ہیں تو دن بنتے ہیں راتیں بنتی ہیں ہفتے بنتے ہیں مہینے بنتے ہیں سال بنتے ہیں اور آپ نے اکثر شعراء کے کلام میں یہ سنا ہوگا کہ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کی روح ہے اس کائنات کی کیا ہے روح نبی علیہ السلام روح کائنات ہے جان کائنات ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کی جان ہے روح ہے اب دیکھیں ساری اب ذرا غور سے اس طرح سنیں ایک پورا اس طرح ساری کائنات ہے اسی طرح ایک جسم ہے میرا اور آپ کا جسم ہے اب اس جسم کے اندر روح ہے روح اگر کام کر رہی ہے ہاتھ بھی کام کر رہا ہے جسم کے اندر روح ہے تو زبان بھی کام کر رہی ہے جسم کے اندر روح ہے تو آنکھیں بھی کام کر رہی ہیں جسم کے اندر روح ہے تو انسان کے پاؤں بھی کام کرتے ہیں اگر اس جسم سے روح نکل جائے آنکھیں جہاں ہوتی وہی نکل جسم سے روح نکل جائے تو ہاتھ جہاں ہوتے وہیں پڑے رہتے ہیں پاؤں ایک لمحہ 1 انچ بھی آگے نہیں جا سکتے اس لیے کہ جسم سے روح نکل گئی جب جسم سے روح نکل جائے تو جیسے جسم کام نہیں کرتا ایسے ہی جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جو جان کائنات ہے جو روح کائنات ہے جب اس جہاں سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم لامکان کی طرف جلوہ کر ہوئے تو جب روح کائنات لامکان کی طرف چلی گئی سورج اسی جگہ پر ہو گئی رات اسی جگہ پر ہو گئی سبحان اللہ ہاتھ وقت گھڑیاں سب کچھ اسی جگہ میں جان ہو گئی جان ہو گئی رک گئی جب محبوب کائنات واپس اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے روح اس کائنات میں آئی تو روح کا سارا نظام پھر مہما ہو گیا نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت نعرہ رسالت تو یہ جو لے لم کی قلت کو بیان کیا گیا ہے نا یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی پھر ساتواں آسمان پھر عرش پھر سدرہ پھر لامکان پھر رب کے جلوے دیکھے پھر واپس لوٹے تو جو وقت لگا ہے اس کو محدثین کرام نے لکھا ہے کہ 18,000 سال تک اللہ نے اس کائنات کے نظام کو روکے سبحان اللہ اس کائنات کے نظام کو قرآن مجید کو کہنے بھی ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ لگتا ہے 3 سپارے میں حضرت عزیر علیہ السلام نے اللہ کے حضور عرض کیا اے مالک کائنات تو اس کائنات کو کیسے چلاتا ہے اگر بندے بہت ہو جاتے ہیں تو پھر دوبارہ زندہ ہو کیسے اوکل لذی ورا علا قریت و یہ خامیت علا عوشیا قال انہ یحیی علیکا بعد موتیا فاماتہ اللہ مئتا ثم باسا حضرت عزیر علیہ السلام تو سر سے ایک اشارہ کریں کہ حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال تک مئتا 100 سال تک آپ حالت موت میں رہے کتنا سال 100 سال جب اٹھے تو پوچھا کہ عزیر کتنے دن رہے تو عرض کرنے لگے یومن او بعد یوم میں
ایک دن جو اس کا ایک حصہ رہا، کتنا عرصہ رہتے؟ 100 سال تک جب بیدار ہوئے پوچھے کہ کائنات کو جب رب نظام کو روکتا ہے نا تو پھر یہ سال، یہ ماہ، یہ مدتیں سب اسی جگہ پہ رک جاتی ہیں۔ جس حالت میں جو تھے روح کائنات جب اس نظام سے جلوہ گر ہوئی نامکان کی طرف، جس حالت میں جہاں تھا جب واپس آئے تو اسی حالت سے پھر آگے نظام چلا ہے۔ نبی علیہ السلام اللہ کے حضور گئے تو راز و نیاز کی باتیں ہوئی، جو تحفے تحائف کے تبادلے ہوئے، جو اپنی امت کی بخشش کے وعدے دیے، یہ ساری برکتیں آج اس بابرکت رات کی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ساری برکتیں اس رات کی ہیں، اور آج کی رات ہم نے کس انداز سے گزارنی ہے، کس ترتیب سے گزارنی ہے، اس کی ساری برکتیں اگر حاصل کرنی ہو نا تو حدیث پاک میں 3 کام ہیں۔ اگر اس عظمت اور اس رات کی برکتیں حاصل کرنی تو کتنے کام ہیں؟ 3 تو میں آج لازمی کرنے ہیں، چلتے پھرتے کرنے ہیں، تھوڑا سا ٹائم نکال کے لازمی کرنا ہے۔ ایک 12 رکعت نفل ہے، 12 رکعت دو دکانوں کے ساتھ، یعنی 6 دکانیں، 12 رکعتیں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت پڑھنا ہے، 12 رکعتیں نوافل۔ اور تیسرا کلمہ ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اگر آپ نے معراج شریف کی رات کے سارے فائدے اگر آپ نے حاصل کرنے ہیں، پہلا کام کیا ہے؟ 12 نفل، اور وہ 12 نفل وہ پڑھے گا جس نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہوگی۔ اگر عشاء کی نماز نہیں پڑھی تو نفل پڑھنے کا فائدہ کوئی نہیں۔ اکثر نماز پڑھ چکے عشاء کی، اگر کسی نے نہیں پڑھی تو پہلے عشاء کی نماز پڑھے، عشاء کی نماز کے بعد پھر 12 رکعت نفل پڑھ کے ایک تسبیح تیسرے کلمے کی، سب سے محبوب وظیفہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ پھر ایک 100 تسبیح اور پڑھنی ہے استغفار کی، اس چیز کی استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں، ایک تسبیح پڑھنے آج استغفار کی، ایک تسبیح، 12 نفل عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی تسبیح، اور ایک تسبیح استغفار کی، اور اہتمام کے ساتھ نبی علیہ السلام کا تصور اپنی نگاہوں میں رکھ کے ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ حضور کی ذات پر درود شریف پڑھنا۔ کیا کرنا؟ درود شریف۔ آپ نیت کر کے آئے مسجد میں لا کے آئے، ایک ارادے کے ساتھ آئے، کچھ حاصل کرنے کے لیے آئے، یہ نہیں کہ تھوڑی دیر محکمہ میں بیٹھیں گے، ختم دعا ہوگی، تبرک لنگر لیں گے تو چلے جائیں گے، یہ بڑا اچھا عمل ہے۔ اللہ کے گھر ایک قدم چلنا 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔